بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لیسن نمبر 5 پڑھیں گے اور لیسن نمبر 5 کے اندر جملہ انشائیہ کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ بھی پڑھا، جملہ فعلیہ بھی پڑھا، اور اسی طرح اسم کی، فعل کی جتنی بھی اقسام ہیں ان کو ہم نے سرسری طور پر پڑھ لیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر جملہ انشائیہ اور اس کی چند قسمیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں۔ اور اگر آپ علامات کے ذریعے بغیر تعریفات کے عربی گرامر سمجھ کر قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلم القرآن ہمارے 15 سے 16 لیسن مل جائیں گے ایک الگ پلے لسٹ کے اندر، جن کو بہت سارے احباب نے بڑا پسند کیا اور ان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے الحمدللہ اس سے۔ تو آپ بھی اس کو اچھی طرح یاد کر کے سمجھ کے قرآن پاک کا ترجمہ آسان انداز کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ کی تعریف۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ اس کے اندر انشاء کا معنی جو ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، جیسے اضرب یعنی ضرب کو پیدا کر۔ یعنی جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، کیونکہ انشاء کے معنی ایک چیز کا پیدا کرنا ہے اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا، جیسے اضرب، اس کا معنی ہے تو مار، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی سچ یا جھوٹ، اس کو کسی قسم کا بھی اس کے اندر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر یہ ہمیں واضح طور پر حکم مل رہا ہے کہ اس کو مار یعنی ضرب کو پیدا کر۔ آگے ہے جملہ انشائیہ کی چند قسمیں۔ وہ کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں جن کو آج ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ یہ آپ کے اسباق کے اندر جو آج اقسام آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بار بار عربی کے اندر آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی ہے امر، جیسے اضرب۔ امر کا معنی ہوتا ہے کسی کو حکم دینا، کسی کو کسی چیز کا آرڈر دینا۔ امر جیسے اضرب تو مار۔ دوسری قسم ہے نہیں، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ پہلی چیز کے اندر ہے حکم دینا، امر جس کو کہتے ہیں، اور نہیں جس کام سے روکا جائے اس کو نہیں کہا جاتا ہے، جیسے لا تضرب تو مت مار۔ آگے تیسرے نمبر پر ہے استفہام۔ استفہام یعنی اگر کسی سے کوئی سوال کیا جائے، کوئی پوچھا جائے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، تو یہ سوالیہ نشان ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سوالیہ جو کسی سے اگر کوئی ہم نے سوال کرنا ہو، کوئی جملہ ہے اس کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، تو اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ علم النحو کی اصطلاح میں استفہام، حروف استفہام، ٹھیک ہے۔ تو استفہام یہ کس کی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ کی۔ استفہام جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ آگے ہے تمنی، جیسے لیت زیدن حاضر، یا کس چیز کی تمنا کرنا، کاش کے زید حاضر ہوتا، کاش کے زید حاضر ہوتا۔ پانچویں نمبر پر ہے ترجی، جیسے لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوئے، یعنی یہاں پہ ترجی اس جملے کے اندر ہے، تو یہ پانچویں قسم ہے جملہ انشائیہ کی۔ چھٹی قسم ہے عقود۔ عقود کہتے ہیں معاملات کو، یعنی کسی نے اگر کوئی چیز خریدی ہے یا بیچی ہے تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ عقود۔ جیسے بیتو و اشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا۔ تو یہاں پہ ایک نمبر بیتو کے اوپر دیا ہوا ہے تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ کہتا ہے کہ واضح ہو کہ بیتو و اشتریتو اصل میں جملہ فعلیہ خبریاں ہیں، لیکن جب خرید و فروخت کے وقت بائع اور مشتری بیتو و اشتریتو کہیں تو خبر نہ ہوں گے، کیونکہ اس میں سچ جھوٹ کا احتمال نہیں ہے، کیونکہ جملہ انشائیہ کی تعریف کے اندر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس کے اندر سچ یا جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی بیتو یعنی میں نے بیچا، وہ دوسرا کہے اشتریتو میں نے خریدا، جب وہ یہ کلمہ کہہ دیں گے تو پھر یہ جملہ فعلیہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ جملہ انشائیہ کی قسموں میں سے ایک قسم بن جائے گی۔ اسی لیے اس قسم کو انشاء بصورت خبر کہتے ہیں۔
ہاں اگر کوئی خرید و فروخت کے وقت کے علاوہ یہ کہے کہ بیعت الفرسا میں نے گھوڑا بیچا، اشتریت الکتاب میں نے کتاب خریدی، تو اس وقت جملہ خبریہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بعد 7ویں نمبر پر ہے ندا۔ ندا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پکارنا، آواز لگانا، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ، اے اللہ۔ 8ویں نمبر پر ہے عرض، جیسے الا تأتینی فأوتیک دینارا، تو میرے پاس کیوں نہیں آتا، میں تجھ کو اشرفی دوں۔ تو یہاں پہ عرض کے اوپر بھی نمبر 2 لکھا ہوا، تو اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہ کیا ہے کہ عرض تمنی کے قریب ہے، کیونکہ یہ در حقیقت ابھارنا اور بستہ کرنا ہے، اور کسی شخص کو اس چیز سے ابھارتے ہیں جس کی سے تمنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس چیز کی تمنا دلائی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ اس جملے کے اندر اس چیز کی تمنا دلائی جا رہی ہے کہ تو میرے پاس کیوں نہیں آتا، میں تجھے اشرفی دوں، یعنی اس کو کسی چیز کے دینے کی اس کو تمنا جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے۔ 9ویں نمبر پر ہے قسم، جیسے واللہ لأضربن زیدا، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ یہ ہے 9ویں قسم جملہ انشائیہ کی۔ 10ویں قسم ہے تعجب، جیسے ما احسنہ، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، اور جملہ انشائیہ کی تعریف ہے، اس کو اچھی طرح ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے۔ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے۔ سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ جملہ فعلیہ میں، جملہ اسمیہ میں سچ یا جھوٹ کا احتمال موجود ہوتا ہے، لیکن جملہ انشائیہ کے اندر اس طرح کا احتمال نہیں ہوتا۔ آگے جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 امر ہے، نمبر 2 نہی ہے، نمبر 3 استفہام ہے، نمبر 4 تمنی ہے، نمبر 5 ترجیح ہے، نمبر 6 عقود ہے یعنی معاملات، نمبر 7 ندا ہے، اور نمبر 8 عرض ہے، نمبر 9 قسم ہے، اور نمبر 10 جو ہے وہ تعجب ہے۔ تو امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو ضرور سمجھ آ گیا ہوگا۔ سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ آگے ہم انشاءاللہ مرکب غیر مفید پڑھیں گے۔ یہاں تک مرکب مفید کی یہ ساری قسمیں تھیں، یہ میں آپ کو پیچھے ہم نے پڑھا، اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو یہ دیکھ لیجئے کہ مرکب جو ہے اس کی تعریف، اس کے بعد مرکب کی 2 قسمیں تھیں، ایک مرکب مفید اور دوسری غیر مفید۔ تو مرکب مفید جو ہے اس کی آگے پھر چند قسمیں تھیں، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ آگے مرکب غیر مفید جو ہے انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر ہم وہ پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔